پیروں میں سافٹیز پہنے اس نے انگڑائیاں لے کر بند ہوتی آنکھوں کو بامشکل کھولا اور پھر کسل مندی سے اٹھ کر واش روم کی جانب چل دی۔ کچھ وقت سرکنے کے بعد وہ فریش ہو کے ہال وے میں چلتی نیچے سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہی تھی جب اچانک سے سبین کے کمرے کے پاس گزرتے اس کی سماعتوں سے کچھ جملے ٹکرائے۔ باجی، یہ روشنی کس قسم کی لڑکی ہے؟ میں نے زندگی میں پہلی بار ایسی لڑکی دیکھی ہے جو اپنی سوکن کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کرنے کے ساتھ ساتھ اسے اپنے ہونے والی شوہر کے قریب بھی کر دے۔ باران ابھی بھی سیلا کے کمرے میں بے خبر پڑا سو رہا ہے۔ اس کا مطلب سمجھتی ہے نا آپ؟ رات اس نے سیلا کے کمرے میں گزار دی اور روشنی کی موجودگی میں ایسا تب ہی ممکن ہے جب روشنی اسے اس چیز کی اجازت دے۔ عالیہ بیڈ کی پائنتی پر بیٹھی اپنی بہن کے کان بھر رہی تھی۔ اس روشنی نے تو ہماری ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ اب جو کرنا ہوگا ہمیں خود کرنا ہوگا۔ یہ سیلا اپنے بچے کی وجہ سے اتنا اچھل رہی ہے، اس کی یہ خوشی ختم کرنی پڑے گی۔ اس بار سبین نے بھی زبان کا زہر اگلا۔ روشنی آنکھیں پھیلا کے رہ گئی۔ کس قدر شفاق لوگ تھے یہ۔ روشنی کیا ہوا یہاں کیوں کھڑی ہو؟ ابھی وہ مزید کان لگا کے عالیہ اور سبین کی باتیں سنتی جب ایک دم سے اس نے اپنا بھاری ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا۔ وہ کرنٹ کھا کے پلٹی، پھر ایک گہرا سانس لیا۔ باران، تو مجھے ڈرا ہی دیا۔ روشنی نے نفی میں سر جھٹکا۔ باران اس کو دیکھ کر کچھ متجسس ہوا۔ وہ رف سے حلیے میں اس کے سامنے کھڑا جمائیہ روک رہا تھا۔ تم تو یوں ڈر رہی ہو جیسے تمہاری چوری پکڑی گئی۔ اس کے چہرے کے بکھرے رنگ دیکھ کر باران کے تجسس میں اضافہ ہوا۔ ارے میں کیا بلا چوری کرنے لگی؟ یہ میرا گھر ہے اور دیکھو میرے ہاتھ بالکل خالی ہے۔ خبردار مجھ پر چوری کا الزام لگایا۔ روشنی نے منہ بسورتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے کر دیے۔ باران کو اس کی یہ ادا بہت بلی لگی۔ ارے میری جان، صرف مذاق کر رہا تھا یار۔ باران زور سے ہنسا۔ روشنی کے چہرے پر بھی گہری مسکان پھیل گئی۔ پھر وہ دونوں ساتھ ہی نیچے کی طرف بڑھ گئے جبکہ روشنی کے ذہن میں ابھی تک عالیہ اور سبین کی باتیں گھوم رہی تھی۔ پہلے تو حویلی میں سیلا کی حمایت لینے والی بے جان اکیلی تھی، لیکن اب باران اور روشنی کے آنے سے سیلا کو کافی تحفظ مل گیا تھا۔ اتنے سارے نوکر چاکر ہونے کے بعد بھی سبین اور عالیہ زبردستی اس سے کھانا بنواتی تھی اور اب وہ ایسا نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ ان کی اس حرکت پر ممکن تھا باران 10 بار ملازمہ اور گھر میں لے آتا۔ دوپہر کا کھانا کھا کے سب اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے جب روشنی نے سیلا کے لیے جوس بنانے کی غرض سے کچن کا رخ کیا۔ سارے ملازمین سرونٹ کوارٹر میں دوپہر ڈلنے کا انتظار کرتے ہوئے آرام فرما رہے تھے کیونکہ شام ہوتی ہی حویلی میں کاموں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ روشنی ابھی کچن میں داخل ہی ہوتی جب اس کی نظر کچن کے درمیان میں کھڑی عالیہ پر پڑی۔ وہ منہ میں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ روشنی کو کچھ تشویش ہوئی تو دیوار کی اوٹ میں چھپ گئی اور عالیہ کی کارروائی دیکھنے لگی۔ سیلا کی وجہ سے آج کل بے جان مجھ پر کچھ زیادہ ہی حکم چلا رہی ہے۔ ابھی دیکھو کیسا مزہ چکھاتی ہوں۔ آسمان سے سیدھا زمین پر آ کے گرے گی تو اسے اپنی اوقات یاد آئے گی۔ عالیہ نے تیل کی بوتل اٹھائی اور پھر کچن کے داخلی حصے میں تیل پھینک دیا۔ سفید چکنے کو ٹائلز کو تیل نے مزید چکنا کر دیا تھا۔ پہلے سیلا کو یہاں بھیجتی ہوں، پھر آپ ہی کو اس کے بارے میں بتاؤں گی۔ عالیہ نے دماغ میں تدبیر کیا اور پھر کنارے سے نکل کر کچن سے باہر آ گئی جبکہ روشنی کا دماغ معاف ہو کے رہ گیا۔ اسے ایک دم ہی ان حویلی والوں سے نفرت محسوس ہوئی۔ اس نے تنفر سے گردن جھٹکی۔
اور پھر کچھ سوچ کر آنکھیں چھوٹی کیے سبین کے کمرے کی طرف بڑھی، جبکہ عالیہ صلہ کے کمرے کی طرف جا چکی تھی۔ چونکہ صلہ کا کمرہ سب سے آخر میں تھا، اس لیے عالیہ کو وہاں پہنچنے میں دیر ہو جاتی، اور جب تک تو روشنی اپنا کام دکھا چکی ہوتی۔ روشنی نے سبین کے کمرے کے پاس آ کے ہلکے سے دروازہ کھٹکھٹایا تو ہاشم کی موجودگی کے باعث سبین خود ہی کمرے سے نکل کر باہر آ گئی۔ کیا ہوا روشنی، سب خیریت ہے؟ سبین کے لہجے میں شیریں گل گئی۔ روشنی نے اپنے ہونٹوں پر آمدنے والے تبسم پر ضبط کیا۔ جی وہ میں کہہ رہی تھی کہ باران سے میں نے آپ کے ہاتھ کی کھیر کی بہت تعریفیں سنی ہیں، تو کیا آپ بنا دے گی؟ میرا بہت دل چاہ رہا ہے، روشنی نرمی سے کہتی سبین کا بازو جکڑتی اسے کھینچ کر سیڑھیوں سے اترنے لگی۔ اس کا لاڈ دیکھ کر سبین کو انکار کرنا اچھا نہیں لگا، اس لیے اسپات میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں کچن کی طرف آئے۔ جب روشنی کچن کے باہر ہی رک گئی اور سبین کچن میں داخل ہو گئی، اگلے پر پورا گھر سبین کی زوردار آواز سے گونج اٹھا تھا۔ صلہ کے کمرے میں کھڑی عالیہ اپنی بہن کی آواز سن کر الٹے قدم نیچے کی جانب بھاگی تھی۔ ان کے پیچھے صلہ بھی نیچے آئی۔ ہاشم اور بے جان بھی اپنے کمرے سے نکل آئے تھے۔ میری ٹانگ ٹوٹ گئی، یہاں تیل کس کمبخت نے پھینکا تھا؟ سبین روتی ہوئی دھائیاں دینے لگی۔ ان کی چیخیں سن کر بخوبی اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کی ایک ٹانگ ٹوٹ چکی ہے۔ آنٹی پلیز خود کو سنبھالیں اور انکل آپ ایمبولینس کو کال کریں۔ روشنی نے اپنی پرسکون مسکراہٹ پر قابو پاتے سبین کے پاس آ کے اسے سہارا دے کر ہیبریٹ مچائی تھی۔ عالیہ تو اپنا منہ لیے رہ گئی تھی، اس کا بس ہی نہیں چل رہا تھا۔ اپنے بے وقوفی پر خود کو پیٹے۔ جو گڑھا اس نے صلہ کے لیے کھودا تھا، اس میں وہ خود گر گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایمبولینس آئی تو سبین کو ہاسپٹل روانہ کر دیا گیا۔ باران بھی جب تک آ گیا تھا اور اپنی ماں کے ساتھ ہی اضطراب میں مبتلا ہاسپٹل چلا گیا تھا، جبکہ روشنی ترچھی نگاہوں سے عالیہ کے سٹپائے ہوئے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ کچن میں گرنے کی وجہ سے سبین کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، جس کے بعد باران اور روشنی کی شادی کو کچھ عرصے کے لیے روک دیا گیا۔ روشنی کو یہ بہتر موقع مل گیا تھا اپنا انتقام لینے کا۔ یوں تو وہ اس حویلی میں صرف 3 لوگوں سے بدلہ لینے آئی تھی، لیکن عالیہ اور سبین کی حرکتیں دیکھ کر اس کا پہلا رخ ان کی جانب ہو گیا تھا۔ سبین کو تو وہ سبق سکھا چکی تھی، اب باری عالیہ کی تھی۔ اسے ابھی بھی دن میں تارے دکھانے باقی تھے۔ سبین ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کے گھر تو آ گئی تھی، مگر مکمل بیڈ ریسٹ پر تھی۔ پورا گھر ان کی فکر میں گل رہا تھا، خاص طور پر باران۔ سبین کی خدمت کرنے میں مگن ہونے کی وجہ سے باران صلہ یا روشنی دونوں پر ہی توجہ نہیں دے پا رہا تھا۔ عالیہ بھی بہن کی خدمتوں میں مصروف تھی۔ رات ہوتی ہی وہ گیسٹ روم سے باہر نکلی تو باران سبین کے کمرے سے نکل رہا تھا۔ روشنی فوراً اس کی طرف لپکی۔ باران، صلہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، تم جا کے اسے دیکھ لو۔ روشنی نے فوراً اس کا رخ صلہ کی جانب مبذول کروایا تو باران کچھ مضطرب سا ہوتا صلہ کے کمرے کی طرف چل گیا۔ باران کے جانے کے بعد کمرے میں سبین اور عالیہ اکیلی تھی۔ روشنی جاننا چاہتی تھی کہ ان کے درمیان کیا بات ہوتی ہے۔ اس مقصد کے تحت وہ دروازے کے پاس آ کے کان لگائے کھڑی ہو گئی۔ باجی ایک بات بولو، غصہ تو نہیں کرو گی؟ سبین کے پاس بیٹی عالیہ نے شرمندگی سے اسے مخاطب کیا۔ ہاں بول، سبین نے عجلت میں جواب دیا۔ باجی وہ تیل کچن میں نے پھینکا تھا، مگر یقین مانو تمہیں نقصان پہنچانے کی غرض سے نہیں بلکہ صلہ کو گرانے کی غرض سے۔ بہن اس پر چڑھ نہ دوڑے، اس لیے عالیہ نے فوراً رونی صورت بنا لی، جبکہ عالیہ کی بات سن کر سبین شاکڈ رہ گئی۔ کمبخت ایسا
کر رہی تھی تو بتا دیتی، اس بےغیرت لڑکی کی وجہ سے اتنی آندھی ہو گئی تھی کہ اپنی بہن کی ٹانگ ہی توڑ دی۔ سبین نے اسے تحقیر آمیز نظروں سے گھورا۔ عالیہ مزید شرمندہ ہو گئی۔ باجی تم فکر مت کرو، میں دیکھوں اس سے کس طرح تمہارا بدلہ نکالتی ہوں۔ اس کے ساتھ ایسا کرو گی نا، زندگی بھر یاد رکھے گی کہ عالیہ کیا چیز ہے۔ عالیہ نے اپنی منہ پر سے ہاتھ پیر کو نیچے جھٹکا اور پھر کچھ سوچ کر مسکرانے لگی۔ کیا کرے گی تو اس کے ساتھ؟ سبین نے دلچسپی سے پوچھا۔ وہی جو مجھے کرنا چاہیے، اس بار میں اسے جلا کے ماروں گی، عالیہ پختگی سے کہہ کر ہنس دی، جبکہ اس کے کمرے کے باہر کڑی روشنی کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ سلا کو تو وہ تو بعد میں جلائے گی، پہلے اپنی خیر منا بڑھایا۔ روشنی تنفس سے سوچ کر اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ وہ اسٹڈی ٹیبل پر پیٹا نوٹس ریڈی کر رہا تھا، جبکہ فون بجنے کی آواز سن کر اس کا دھیان بھٹکا۔ اسکرین پہ آیات کی کال جگمگا رہی تھی۔ وہ صبح سے یکے کے بعد دیگرے کی کال کر چکی تھی، مگر حیدر اس سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کا دوستی سے آگے بڑھنا حیدر کو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اب ادھر کی بات کرنے کے بجائے بڑے بے خوف انداز میں محبت کو زیر بحث لاتی تھی۔ حیدر بچہ توڑی تھا جو اس کی حرکتیں سمجھ نہیں پاتا، دن بدن اس سے کھینچتا چلا جا رہا تھا، اور وہ اتنا اس کے قریب آ رہی تھی۔ بالآخر بیزار ہو کے حیدر نے کال ریسیو کر ہی لی۔ ہیلو۔ اگلی طرف سے مسلسل پکارا جا رہا تھا، مگر حیدر چپ رہا۔ حیدر کیا تمہیں میری آواز آ رہی ہے؟ مقابل کی آواز میں رنجیدگی تھی۔ شاید وہ جان چکی تھی کہ حیدر اس کو جان بوجھ کر نظر انداز کر رہا تھا۔ ہم بولو، حیدر نے سر جھٹک کر اسے مخاطب کیا۔ آیات کا دل محسوس کر رہ گیا۔ اس کا لہجہ بہت ٹھنڈا تھا، بالکل برف سا، جس میں جذبات کی ذرا سی بھی تپش نہیں تھی۔ حیدر میرے ساتھ ایسا مت کرو، میں مر جاؤں گی۔ بالآخر آیات کی نم آواز حیدر کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس کے ماتھے پر 3 بل نمودار ہوئے۔ واٹ دی ہیل! آیات تم میری وجہ سے کیوں مرنے لگی؟ حیدر کو ایک دم ہی اس کی باتوں پر غصہ آیا تھا۔ کیونکہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس بار آیات کی پہلے سے بھی زیادہ بھیگی ہوئی آواز سنائی دی۔ حیدر جانتا تھا وہ رو رہی تھی، مگر اس نے ظاہر نہیں کرایا۔ دیکھو آیات، یہ فالتو کی باتیں مجھ سے مت کرو، یہ سب باتیں دوستی میں اچھی نہیں لگتی۔ حیدر نے اسے ٹالنے کی کوشش کی تھی۔ دوستی نہیں ہے اب ہمارے درمیان، بات دوستی سے آگے بڑھ گئی ہے۔ حیدر میں تم سے محبت کرتی ہوں، اور تم کیوں نہیں سمجھ رہے کہ میرے دل میں تمہارے لیے کیا ہے؟ آئی لو یو حیدر، آئی لو یو سو مچ۔ آیات کی آواز کے ساتھ اس کی ہچکیوں کی آواز بھی آ رہی تھی، لیکن اس کی بات سن کر حیدر کے پیروں تلے محاور تھا، بلکہ حقیقتاً زمین کھسک گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آیات جیسی لڑکی اس کے سامنے یوں دھڑلے سے محبت کا اظہار کر ڈالے گی۔ وہ لڑکی جو ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، جسے حیدر نے ہمیشہ حجاب میں دیکھا تھا۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہوتا ایک دم ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ شٹ اپ آیات، آئندہ کے بعد یہ بات منہ سے نکالی تو یاد رکھنا اچھا نہیں ہوگا۔ یہ صرف سلا سے محبت کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ کسی اور لڑکی کے لیے کچھ سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے تمہیں انگلی کیا پکڑائی، تم نے تو ہاتھ پکڑ لیا، حالانکہ کبھی میں نے تمہیں حد پار کرنے نہیں دی۔ ہم دوست ضرور تھے مگر ایک حد تک، لیکن آج تم ساری حدیں کراس کر چکی ہو، اس لیے تمہارا اور میرا آج سے کوئی تعلق نہیں۔ حیدر اس کو ٹیک ٹاک سنا کے رابطہ منقطع کر چکا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر آیات ہاتھوں سے چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ پڑھ لیا؟ اچھا کامران